آئسس تقریباً 1 برس سے موجود ہے، زیادہ تر شام میں، اپریل 2013 سے جب اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہ آہستہ آہستہ عراق تک پھیل گئی، خاص طور پر جب اس نے فلوجہ پر قبضہ کیا جو بغداد سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس نے رمادی کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے اور حالیہ دنوں میں موصل میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہ کسی بھی لحاظ سے کوئی نیا گروپ نہیں ہے۔ اسلامک اسٹیٹ آف عراق کے نام سے عراق میں اس کی پیشرو تنظیم بھی تھی۔ آپ نے بتایا کہ اس نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے، موصل پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا، اس کے بعد بھی آئسس آگے بڑھ رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی مزاحمت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں آئسس کو ایک عام شدت پسند قوت کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسے عراق اور شام میں سب سے مؤثر پیراملٹری گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف عراقی فوج کا عزم بہت پست ہے، ان کی ٹریننگ بھی اچھی نہیں ہے اور انہیں ایک انتہائی تربیت یافتہ گروپ کا سامنا ہے جو کئی برسوں سے شام اور دوسرے علاقوں میں لڑ رہا ہے۔ آپ نے ان کی اسٹرینتھ کا ذکر کیا، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی واقعتاً فوجی اسٹرینتھ ہے کتنی، کتنا اسلحہ ہے، کتنے فوجی ہیں؟ تعداد کے لحاظ سے آئسس کتنی طاقتور ہے یہ پوری طرح معلوم کرنا مشکل ہے۔ اس کے زیر قبضہ علاقوں میں غیر جانبدار مبصرین کی رسائی نہیں ہے، لیکن جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شام میں لڑنے والے غیر ملکی جنگجو جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 ہے، ان کی اکثریت آئسس میں شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک معتاد اندازہ یہی ہے کہ آئسس کے جنگجوؤں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یہ اسلحے اور ساز و سامان سے بھی زبردست طریقے سے لیس ہیں اور موصل پر قبضے کے بعد ان کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ موصل میں بڑی تعداد میں فوجی ساز و سامان ہے۔ وہاں امریکی ہموی گاڑیاں بھی ان کے ہاتھ لگی ہیں جو وہ شام لے گئے اور کچھ موصل میں ان کے زیر استعمال ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں فوجی ساز و سامان بھی ان کے ہاتھ لگا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں آئسس مزید مضبوط ہوئی ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ جو مقامی قبائل ہیں پرشانت، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ عراق میں قبائلیوں نے ماضی میں بھی حکومت کے خلاف قوتوں کا ساتھ دیا ہے۔ فلوجہ میں بھی صرف آئسس ہی نہیں بلکہ قبائلی لوگ بھی ہیں جو کافی طاقتور ہیں، وہ بھی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں یا حکومت کی اس طرح مدد نہیں کر رہے جیسی انہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت وہاں کے حالات کی وجہ سے صورتحال واضح نہیں ہے، وہاں سے متضاد خبریں آ رہی ہیں، لیکن اگر قبائلی حکومت کے خلاف کسی کا ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی حکومت کے اتحادی بھی ہیں تو ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ حکومت کے خلاف رہیں گے۔